Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضٍ الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم حدیث کیسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور امت کے لوگوں کی مثال پیش فرمائی ہے، یعنی میری اور میری امت کے لوگوں کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آگ روشن ہو گئی، آگ لگی ہو، جل رہی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آگ چلتی ہے، روشن ہوتی ہے، تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ پروانے جو ہیں وہ لپکتے ہیں، پتنگے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اپنے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آگ لگی، شمع جلا دیں یا کوئی دیا ہی جلا دیں، لائٹ ہی جل رہی تب بھی آتے ہیں، تو پروانہ وار وہ چیز کرتے ہیں، پروانے اس پہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، آگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آگ چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور پروانے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص ترس کھاتا ہے کہ بھئی ان کو پتہ نہیں ہے یہ کہاں جا رہے ہیں، وہ ان کو رکتا ہے، لیکن وہ رکنے کے بجائے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اس کو چکر دے کے آدمی کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ وہ آدمی اس کو بڑا تنگ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں ایک اچھے راستے سے جانے سے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی قسم کہ یہی معاملہ ہے آپ لوگوں کا، دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ کون سی ہے؟ گناہوں کی آگ ہے۔ عجیب بات ہے، گناہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آگ ہے، جس طرح پروانے سمجھ نہیں رہے اس آگ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور بھاگنے کے بعد جب پہنچتے ہیں ہوتے تو خوش ہیں، دیکھ کے کہ بڑی زبردست چیز ہے، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، جائیں گے تو لذت میں مزے میں اس طرف بھاگے جا رہے ہیں، لیکن جب چلتے ہیں تو پھر ختم، پھر تو پچھتانے کا فائدہ کچھ نہیں، ختم ہو جاتا ہے آدمی۔ گناہ جو ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آگ ہے، آگ، اور لوگ بے تحاشا گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، سوچیں آپ، مجھے تو بڑا پسند ہے یہ بات، آپ بھی سوچیں کہ گناہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ باز نہیں آتے ہم، کبھی کہیں گے چھوٹا گناہ ہے، کبھی کہیں گے بڑا گناہ ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں بھی ہم لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر لڑکیوں کو دیکھیں گے، نہیں ہم یہ گندی چیز نہیں دیکھیں گے، پھر ہم گندی چیز کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے، ایسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے. کیا ہے؟ ٹیسٹ، ایک لذت چھپی ہوئی ہے، اور ہم اس کو لذت سمجھتے ہیں، اس گناہ کی لذت کو. یہ اصل مزہ ہے اس میں. اگر گناہ میں مزہ نہ ہو تو آدمی کوئی بھی گناہ نہ کرے. اور حقیقت میں وہ مزہ نہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگ روشن ہے، چمک رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہترین لگ رہی ہے، لیکن ہے تو نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح گناہ جو ہے تو کیا فائدہ ہم دیکھنے کسی لڑکی کو، لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. کیا چیز جس چیز کو منع کی ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ لذت ہے، نفس کی لذت ہے. تو حقیقت پتہ چلی کہ جس وقت کوئی گناہ آدمی لذت کے لیے کر رہا ہے، اٹریکشن آ رہی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو فوراً رک جائے. کہتے یہ وہ لذت نہیں ہے، تو بھائی یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. الحمدللہ اس کی پریکٹس اگر ہو جائے تو بہت کارآمد چیز ہے، بہت کارآمد چیز ہے. کہ تجھ کو جس کو تو کہہ رہا مزہ آئے گا، یہ دیکھ جائے اس کو مزہ ہے نا دیکھنا ہے آپ، تو فوراً آدمی رک جائے کہ یہ مزہ نہیں ہے بھائی، یہ بالکل مزہ نہیں ہے. تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو حرام کہا ہے، اس میں مزہ کہاں ہے؟ تو یہ مزہ کیا ہے؟ کہتے یہ مزہ وہی ہے جس طرح پروانے آگ میں جلتے ہیں، یہ وہی چیز ہے. حقیقت میں آگ ہے. اگر اس کو مزہ سمجھ کے میں نے یہ کام کر لیا تو میں آگ میں جل گیا. ہر وقت جب گناہ کی طرف انسان کو رغبت ہو تو ایک لذت اس کو رغبت دلاتی ہے اس چیز کی طرف، تو فوراً اس لذت کو آرٹیفیشل سمجھے، مصنوعی سمجھے. وہ ٹیسٹ نہیں ہے، وہ بیکار ٹیسٹ ہے. تو یہ جو ایک لذت انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لذت جسے آگ روشن ہو رہی ہے تو گناہ کی طرف بھاگتا ہے اور مزے کی طرف بھاگتا ہے کہ لذت ہے، تو لذت نہیں ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جس طرح پروانہ جل گیا، ختم ہو گیا اس میں. اور سبحان اللہ کہ وہ جس کو روک رہا ہے آدمی کہ بھئی اس کو بچاؤ، پروانہ جل نہ جائے، وہ ادھر سے بھاگ رہا ہے. کہتے یہ حال تم لوگوں کا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اس آگ سے، اس گناہ سے کہ مت جاؤ، اور تم جاتے ہو. کیا مطلب؟ علماء کرام نے لکھا ہے بڑی اچھی پیاری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، احادیث ہیں، احکام ہیں، یہی تو ہے جس سے آپ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. یہ کمر سے کھینچ رہے ہیں پکڑ کے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ مت کام کریں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھینچنے کے خبردار، یہ کام مت کرنا، وہ بچا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں کھینچ رہا ہوں کمر پکڑ پکڑ کے. وہ کون سی نوعیت ہے؟ یہی احکامات جو اللہ کے نبی کے احادیث، باتیں، حکم جو ہم تک پہنچا ہے. تو یہ ایک وہی تو چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ مت کرو، یہ کام مت کرو. اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ ہم اس پروانے کی طرح آگ کی طرف بھاگی رہے. ہم نے دوسری بات اس میں کیا ہے؟ تو فرما بھائی روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کام مت کرو، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ ایک میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کچھ ہمیں منع کیا جا رہا ہے اس کام سے، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس لذت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے اس کام سے، ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے اس کام سے؟ یہ تو ظلم ہے بھائی، یہ تو غلط بات ہے. ہم تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے کام نہیں کیا. یہ ہمارا ختم، یہ کام تو بھائی یہ تو اسلام میں بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑی سختی ہے بھائی اسلام میں. یہ کہتے ہی نہیں کہتے اتنی سختی تو نہیں ہے بھائی اسلام کے اندر، تبھی تم یہ کام نہ کرو تو فلاں نہ کرو. عام بات ہے، آپ کسی کو بات بتائیں گے سمجھائیں گے، بہت عام بات. یہ جا اتنی سختی کہاں ہے اسلام میں؟ حکم کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم. اور میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ سختی کہہ رہا ہوں. اندازہ لگائیں کتنا کنٹراسٹ ہو گیا اس آدمی کی شکل دیکھتا رہا آدمی. اور ہم تو اتنے یوزڈ ہو گئے ہیں، اتنے عادی ہو گئے ہیں، اس بات میں اثر ہی نہیں ہوتا. اس کے وجہ سے وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ کون سی ذات ہے جو منع کر رہی ہے، بتا رہی ہے، وہ تو ہمیں بچا رہی ہے.
اب وہ کہہ رہے یہ تو سختی ہے، اتنی اسلام میں اتنی سختی آپ کہاں سے لے ہیں، زندگی گزارنی ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے ہم نے، یہ کیا کام ہو گیا. سبحان اللہ. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کو سختی کہتے ہو، یہ تو میں تمہیں بچا رہا ہوں، یہ تو میری ہمدردی ہے. فرمایا کہ جو آدمی آگ سے بچائے گا وہ خیر خواہ ہوگا یا آپ کو ظلم کرے گا آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی ہے کس طرح خیر خواہ؟ تو آپ کی ذات گرامی سے ہو جو امت کو بچانا چاہتا ہے. تو پتہ ہی چلا بھائی یہ جو ہے گناہ کے پیچھے جو کشش ہے، لذت کہہ لیں، مزہ کہہ لیں، کشش کہہ لیں، یہ ہے آرٹیفیشل، یہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی تو مزہ نہیں ہے. ہوتا کیا گناہ کے بعد؟ اللہ اکبر، لذت بھی ختم ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ بھی اس کو مل جاتی ہے. ایک دن اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے بڑا غلط کام ہو گیا، اور پھر پچھتانا تو آپ پتہ ہے ختم، وقت گزر جاتا ہے آدمی، وقت ہی گزر جاتا آدمی. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ انسان توجہ کرے اس چیز پر. گناہ جو ہے جس وقت انسان کی رغبت ہو رہی ہے توجہ کرے اس وقت، کبھی بھی نہ سمجھے کہ چھوٹا ہے بڑا گناہ نہیں، منع کیا گیا ہے، آگ آئی ہے. اللہ کی فرمایا یہ آگ ہے، توجہ کرو اس بات پر. آج نہیں کل تمہیں آگ جلا دے گی، یہ آگ جس طرح پروانے کو جلا دیا. تو اس لذت کو لذت مت سمجھو. ہاں لذت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. لذت تو اس میں ہے جو میرے بتایا وہ عمل ہے. سبحان اللہ. وہ اصل لذت اس میں ملتی ہے. ایک طرف وہ نفس کی لذت ہے تو آگ ہے، وہ نفس وہ لذت نہیں ہے. لیکن جو عمل میں نے بتائے ہیں، جو اعمال میں نے بتائے ہیں وہ کر کے دیکھو، اس کی لذت میں پتہ لگے گی اصل لذت ہے، وہ دائمی لذت ہوگی. سبحان اللہ. جتنے بھی اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور کیوں نہ اس میں لذت ہو، دنیا کی کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جس زبان مبارک سے وہ اعمال صادر ہوئے ہیں، لاکھوں دنیا کی شہد جمع کر دو تو ایسا میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ بتائیں ایسی میٹھی زبان کس کی ہوگی؟ جس کی میٹھی زبان سے کوئی عمل نکل رہا ہو، بتا اس کی مٹھاس کتنی ہوگی، اس میں لذت کتنی ہوگی. جو آپ نے ایک امر بتا دیا کہ یہ کرو، تو آپ نے فرمایا تہجد پڑھو، آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. بتائیں یہ اب ہم پتا تھا یہ دنوں کا؟ ذی الحجہ کے دن تو میں وہی شام ہے، وہی صبح ہے، وہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں پتا اس کی کیا لذت ہے؟ نہیں. اس زبان مبارک سے جب نکلا یہ لفظ، یہی جو 10 دن ہے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہیں. ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ ان دنوں سے بہت ہی زیادہ افضل ہوں گے جو عام دنوں کے اندر ہیں. تو جو اس بات کو سمجھ گئے انہوں نے تو اس کی لذت لے لی، مزہ لے لیا، پیغام پہنچ گیا ہے، محسوس کیا الحمدللہ کہ واقعی اس میں بڑی چیز ہے بھائی، تو زبردست چیز ہے. جب آدمی اس کی شروع کر دیتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی لذت، اس کا لطف ایسا آنا شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، ساری دوسری چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ایک چیز جب آپ کو لذت آئے گی تو بے لذت چیز آپ سے خود چھوٹ جائے گی. تو جب اللہ کے نبی سے بتایا کہ عمل کریں گے تو وہ عمل جو گناہ والے عمل، آگ والے، وہ خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے، خود بخود چھوٹ جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے ٹھنڈ اور گرم میں تو ظاہر ہے ایک وقت نظر آئے گا کہ ٹھنڈی جگہ بہترین جگہ تو آدمی کون جائے گا گناہ کی طرف، اس کا پھر دل اچاٹ ہو جائے گا، اس سے ختم ہو جائے گی. جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھو کسی عمل کو بھی. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک ہی عمل ہے اس 10 دنوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ملتی ہے، ابو برکات رحمۃ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ نے بھی اس تصنیف میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص تھا، گانے بجانے کرتا تھا، فضول باتیں کرتا تھا، اس کی زندگی تھی خرافات زندگی. لیکن جب یہ 10 دن آتے تھے تو سرکار دوسم کی یہ بات اس کے ذہن میں تھی. سبحان اللہ. یہ عمل اس کے ذہن میں تھا بات. تو جیسے وہ چاند دیکھتا ذی الحجہ کا وہ سب چھوڑ دیتا تھا چیزیں. سبحان اللہ. سب چھوڑ کے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ اس آدمی کی خبر جب نبی کریم کو پہنچی کہ ایک اتنا فاسق آدمی ہے، سارا زندگی ایسے گزارتا ہے، اسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے،
تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. دیکھیں آپ ایک عمل پر دنیا بدل گئی, اس نے روزے شروع کر دیے اور سارے خرافات چھوڑ دیے کہ 10 دن میں یہی کام کروں گا. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں اس آدمی کی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً اس کو بلاؤ میرے پاس. کتنی اپریشیشن ہے مجھے بتائیں کسی عمل کی. آج بھی اگر ہم وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جو ہم تک پہنچ جائیں اس کو ہم قائم کر دیں, چاہے مزہ آئے نہ آئے, لذت آئے نہ آئے, لطف آئے نہ آئے, لیکن ایک بات پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے, بس ختم, بس ختم. پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی. وہ سب دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا, نفس ہوگا, کیونکہ ایک طرف پوری دنیا کو رکھ دیں, ایک طرف میرے آقا کے قول کو رکھ دیں. وزن ہو سکتا ہے اس چیز کا. فوراً سمجھ جائیں کہ ساری بکواس ہے جو اس عمل کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. ہو ہی سکتا ہے میں نماز چھوڑ دوں, دل نہیں کر رہا, پسند نہیں ہے نماز, نیند آ رہی ہے, کچھ آ رہی ہے, کہ جیسی بھی حالت میں ہے پہنچ جاؤ تہجد کے لیے. آنکھ بند بھی, آنکھ جو کچھ بھی ہے یار, ٹولتے ٹالتے بھی اگر اتنا موقع بھی مل رہا ہے کہ آپ تہجد کے لیے وضو کر لیں اور مصلی پہ آتے آتے دیکھا تو ٹائم نکل گیا, 2 منٹ اوپر ہو گئے, پرواہ نہ کریں, انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل گیا. کیونکہ ہم لڑے ہیں نفس سے. ہم پہ غالب کیا چیز رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں قول مبارک جو افضل ہے, انعام اس کا ہے, عمل کا انعام نہیں ہوگا. کیوں کہ ہم نے قدر کی, ہم نے قدر کی اس قول کی جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا. ایسا ہے تو اس قول سے نفس سے لڑتے لڑتے آخر جیت گیا. جیتنے میں ذرا وقت تو لگا اور اتنا ٹائم مجھے نہیں ملا کہ وضو کر کے میں 2 رکعت پڑھتا. آخری داؤ جو نفس مارے گا کیا فائدہ ہے یار, تو وضو کرے گا تو تہجد ختم ہو جائے گی. اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, میرے ساتھ تو ہوتا ہے. آپ تو نیک آدمی ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں تو یہی کام کرتا ہوں کہ چل وضو ہی کر لے یار, اور کچھ نہیں تو تہجد کو ثواب ملے. کیوں کہ وہ غلبہ غالب ہوتا ہے اس چیز کا الحمدللہ. کہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یا اٹھ جا, اٹھتا ہوں یار چلو فرض تو نہیں ہے, فرض یا اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد کے بڑے ثواب ہیں. اب یہ لڑائی جھگڑا ہوتے ہوتے آخر الحمدللہ نفس کو چیت کر کے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وضو کیا اور دیکھا 1 منٹ تھا, میں رکا نہیں منٹ سے بھی, بات ہی نہیں. وضو کر کے میں الحمدللہ مصلی تک پہنچا. اللہ نے کہہ دیا اس کو ثواب تہجد کر دیا جائے. جو قدر کی ہے اس نے حبیب کی بات کی, آخر وہ جیت گیا اسماء نے. یہ ایک فائٹ انسان کی ہر چیز میں. تو اس آدمی نے, اس گویے نے, گانے والے نے اللہ کے نبی کی بات سنا تو اللہ نے فوراً بلایا اس کو. سوچا نہیں یار گانے بجانے والا آدمی تو بھائی ہم بے سخت, ہم سے زیادہ گناہ گار کون ہوگا مجھے بتائیں. سارے عیب ہمارے میں موجود ہیں. تو یہ الحمدللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس پہ نہ جائیں. جیسے 10 دن بتا رہا یار 10 دنوں میں کیا مل جائے گا یار, چھوڑے اتنے گندے کام میں کرتا ہوں یار, ابھی تو میں کر کے چھٹا ہوں یار, چھوڑو یار. نہیں یہ کون آ رہا ہے, تو ایک کولی زندگی انسان پکڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں فائدہ. سرکار نے اس کو بلایا, وہ حیران, ان کو پتہ کیا میں غلطی کر بیٹھا ہوئی. بڑا شرمندہ کہ یار میں کس منہ سے جاؤں, اب تو آج تو میری پکڑ ہوگی. تو کیا کر رہا ہے, گناہ گار انسان, شرم تجھے نہیں آتی, اوپر سے گناہ کرتا ہے, اوپر سے تو روزے رکھتا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اور اتنا گناہ گار ہے, بڑا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے, آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی, یہ تو اپنے شکل دیکھ, اپنے فلاں دیکھ, لوگ اتانے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کہا بھائی تو آج میری شامت آ گئی, میں نے بڑی غلطی کی, کس نے بتا دیا میں روزے رکھ رہا ہوں. ادھر کیا ہو رہا ہے, ہو گیا تو اللہ سبحانہ نے ایسی شفقت اور محبت سے دیکھا, اس کی زندگی بن گئی الحمدللہ. یار سنا آپ نے مجھے بلایا, حکم فرمایا, کیا بات ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی, میں کوئی ایسا کام تو کیا ہی نہیں جی بالکل, اب تو نہیں کر رہا, بہرحال پیچھے کرتا. کہنا تو کیا کر رہا ہے, مجھے رپورٹ دے, جب سے دل جائے تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا جی. اور سمجھا یہ جو عمل کر رہا ہوں اس میں مجھے ڈانٹ پڑے گی. بتا دوں جی میں جو کروں گا, بتا کیا کر رہا ہے. کہتا جی میری عادت بن گئی ہے, یہ ذوالحجہ کا چاند میں آپ ہی کا قول مبارک ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا, میرے دل میں تو یہ بات آپ کی اتر گئی ہے, میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں. یہ ذوالحجہ کا چاند جیسے نہ جاتے میں سارے گانے بجانے پھینک دیتا ہوں اور روزے شروع کر دیتا ہوں. آ جائے ادھر, وہ آگے پیچھے ڈرتا کہتا تیرے ایک روزے کا ثواب جو ہے نا, ایک روزے کا ثواب ایسا ہے جیسے تو نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا, 100 اونٹ تو نے حج پہ قربان کر دیے. اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اس کی بشارتیں نکلنا شروع ہو گئی. دیکھا کیوں کہ آپ کے قول مبارک اس نے قدر کی. آپ سے اس نے فرمایا کہ یہ کام غلط ہے, اس مت کرو.
اس میں لذت ہے، اس میں لذت ہوگی. اتنے بڑے محدث گزرے، بہت بڑا مقام ہے محدثین میں سوری رحمۃ اللہ علیہ، اور کبائر اولیاء اللہ کے اندر ہے. ان کی ایک بات مجھے یاد آتی، کبائر اولیاء اللہ کے اندر دیکھتے ہیں انہوں نے مستی کے اندر بڑی خوبصورت بات کی. محدث بڑا شمار ان کا کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ تم میرے ذکر پہ تعجب کرتے ہو. بڑی کثرت سے ذکر کرتے تھے اللہ کا. لیکن آپ اتنے بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اللہ والی بھی تھے، اور قسم دیکھیں یہ صوفیوں کا نے اللہ کا ذکر کرنا. بڑے بڑے علماء کرام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں. عالم مطلب جاننے والا. ہم تو جانتے نہیں، تو جانتے ہیں اس کی قدر کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ نبی اکرم سے اس میں کتنے اقوال ہیں. ہم ایک قول پہ اگر انسان عمل کر لے آپ کے، تو ان کو اتنے قول ملتے ہیں الحمدللہ، اتنی حدیثیں ملتی ہیں. تو کہتے ہیں تم ذکر پہ تعجب کرتے ہو جو میں دن رات شام سے شروع ہوتا ہوں، عشاء سے صبح تک میرا ذکر ہی شغل رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہوں. بس میں ایک بات بتاؤں کہ جی صاحب کشف آدمی تھے. پہلے تو قسم کھائی انہوں نے، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں، بڑی بڑی سلطنت مالک لوگ جو ہیں بادشاہ، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ذکر سے جو لذت مل رہی ہے، بولے سبحان اللہ، یہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ذکر سے مجھے لذت مل رہی ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ سارے بادشاہ جو ہے نا سلطنت لوگ چھوڑ کے میرے پیچھے آ جائیں، سب چھوڑ رہے. اس میں کیا مزہ ہے؟ بادشاہت میں، عورتوں میں، پیسوں میں، ان چیزوں میں تو ان کو نظر ہی کچھ نہ آئے. کیوں؟ فرمایا جس زبان نے یہ بات کہی، اس کی زبان بڑی میٹھی تھی، سبحان اللہ. تو ذکر میں کیوں نہ مٹھاس ہو؟ مجھے پتا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی ذکر کے بارے میں. یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں نا دوستو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اللہ کا کرم ہے. 2 کلمے پڑھ لیتے ہیں، 3 کلمے، لیکن ہمیں اتنے کلموں سے اللہ نے محبت ڈال دی ہے کہ کچھ بھی ہو ہمیں دل کرتا ہے کہ سارے کلمات پڑھیں. تھوڑا وقت بھی وہ دل کرے گا یار جو کلمات ہیں ان کو سب کو پڑھیں. کلمے یہ سارے اسم اعظم ہے. حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ فرمائے سارے اسم اعظم ہے جو ہم پڑھتے ہیں ختم خواجہ خانے کے، سارے اسم اعظم ہیں. یعنی اس ایک اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے وسعت سے آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جاتی ہے. یا حی یا قیوم کے بعد دعا مانگے قبول ہو جائے. یہ تو حدیث کے اندر ہے. لا الہ الا انت سبحانک کو مختلف طرح کے مختلف اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے پہ دکھایا ہے کہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اسی تو ہر بزرگ کے ان کلمات پر ایک اپنا انداز تھا. اب شاگرد بتاتے تھے کہ یہ کلمے پڑھیں آپ دعا قبول ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک کیا چیز ہے مجھے بتایا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، آیت کریمہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جو بھی انسان کلمات ذکر میں پڑھتا ہے تو وہ کلمات جو زمین سے اٹھتے ہیں آسمان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں عرش تک پہنچ جاتے ہیں. پھر عرش کے گرد وہی کلمات چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، اور اس آدمی نے جس نے اس کلموں کو پڑھا ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اس بڑا قول ہے. اور کون چھوڑ دے اس کو؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک پر یقین ہو تو اس کی لذت کو انسان کیسے نکال کر دے. اور جب ایک مقام پہ وہ اس لذت تک پہنچ جاتا ہے آدمی، مجھے بتائیں کہ اس کا کلمہ عرش پہ چکر کاٹ رہا ہو تو کیا وہ انسان جس نے پڑھی ہے اس سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا؟ اس کی روحانی طاقت کیا ہو جائے گی؟ اس کا نوران کیسے ہو جائے گا؟ نورانی کیفیت اس انسان کی کیسی ہو جائے گی؟ کیا وجدان ہوگا اس کے اندر؟ مجھے بتائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ ایک آگ ہے. اس کو سن لیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو آگ ہی سمجھے، اس کو آگ ہی سمجھے. اور اس میں جو لذت ہے جو ہم سے وہ کروا رہی ہے وہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل ہے، وہ دائمی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دائمی ہے، اس کی لذت بھی دائمی ہے. تو کبھی بھی گناہ نہ کرے آدمی. وہ لذت بہت بری ہے. جیسے دل کہہ رہا نا کہ بڑا مزہ ہے اس کو دیکھ لو، بڑا مزہ ہے کہ یہ چیز کر لو، بڑا مزہ ہے کہ یا فلاں کام کر لو. سو جاؤ یا 2 منٹ اور سو جاؤ، جماعت سے نہیں، یا گھر پڑھ لیں گے نماز، جماعت میں کیا جانا. یہ سب لذت ہیں گناہوں کی. یہ آگ ہے، اللہ کے نہیں فرماتا ہے. اور میں اس آگ سے بچا رہا ہوں تمہیں. جو میرا قول آ رہا ہے اس کے مقابلے میں میرا قول آ رہا ہے کہ تم نماز کے لیے جاؤ فجر پر، یہ میرا قول آ رہا ہے. اللہ کے نہیں فرماتا ہے
تو یہ کیا ہے، اور تو اس پہ پڑا ہے تو میں تجھے آگ سے نکال رہا ہوں حقیقت. تو اب جل رہا ہے اس بستر پہ، تو سمجھتا ہے آرام مل رہا ہے تجھے بستر پر، اور جو راحت تجھے مل رہی ہے وہ راحت نہیں ہے. اللہ کے فرمایا میں جانتا ہوں زیادہ، اس کو تو راحت سمجھ رہا ہے، یہ آگ ہے جس میں تو آگ میں جل رہا ہے. پروانی کی طرح سے اس کو وہ راحت سمجھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی سمجھ بھی دے اور اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جب گناہ ہو تو اس کو سمجھیں. تو بھائی بڑی چیز ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو آگ ہے، یہ ایسی آگ ہے جس کو میں محسوس نہیں کروں لیکن آگ جل رہا ہوں پروانی کی طرح ختم ہو چکا ہوں، خواہش ہو. انشاءاللہ جیسے ہم اس پہ کچھ عمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے لذت بھی آئے گی اور گناہوں سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ.